تاکہ آنے والے تمام بھائی ان دعاؤں کو ریپیٹ کرتے رہیں تاکہ آنے کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے۔ صرف ہم سمم بکمن امیون گونگے اندھے بیروں کی طرح کھڑے ہو کر صرف ورثاء کو چہرے دکھا کر نہ چلے جائیں، جو آخری حق ہے وہ حق ادا کر کے جائیں۔ تو انشاءاللہ بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھاؤں گا، آپ نے اس کو ریپیٹ کرنے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے بھی، حاضرین کے لیے بھی، غائبین کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی، اور ان چاروں بھائیوں کے لیے جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے ان کے لیے بھی ہم نے اس جنازے کے اندر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے بھی ان دعاؤں کو ریپیٹ کرنا ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی کا ہر عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفید روز عبد الرحمان شاہ صاحب آگے آ جائیں۔ عبد الرحمان شاہ صاحب پیر سے یار بھائیوں مہربانی کرو پیچھے ہو جاؤ، جو سب بن گئی ہے، باقی تمام بھائی پیچھے ہو جائیں، مہربانی کریں۔ 10 منٹ رہ گئے میرے بھائی، صفوں میں آ جائیں۔ تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں، آگے جگہ نہیں ہے۔ جناب حق نواز زرگر کے اگر ورثہ ہیں تو وہ آگے آ جائیں۔ حق نواز زرگر کے اگر ورثہ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ بھائی آگے نہ آئے، صفوں میں آ جائیں پیچھے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے وہ پیچھے آ جائیں۔ حق نواز زرگر صاحب کے جو وارث ہیں وہ آگے آ جائیں۔ بھائی غلام نازک وغیرہ آگے آ جائیں۔ حق نواز زرگر کے ورثہ آگے آ جائیں۔ جو نئے ساتھی آ رہے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں صفوں میں۔ جو نئے ساتھی آ رہے ہیں پیچھے چلے جائیں صفوں میں۔ میں شامل ہوتے رہے تاکہ ٹائم کے مکمل ہونے پر نماز جنازہ ادا کیا جا سکے شہید کا۔ اور یقیناً یہ ہمارے ضلع راجہ پور کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑے صدمے کا ایک وقت ہے۔ تو جو سکردوں میں ایک سیر کے سلسلے میں گئے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر یقیناً ہم سب کو راضی ہونا پڑتا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے
کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ وقت آن پہنچتے ہیں، پھر وہ نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ سکردو دیکھتے ہیں، نہ راجن پور دیکھتے ہیں کہ ان کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا لہٰذا انہیں راجن پور تک تو پہنچنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقرر وقت ہے اس سے ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان جو بھی نماز آپ پڑھیں اس نماز کو زندگی کی آخری نماز تصور کر کے پڑھیے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ جانے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور باوضو رہنے کا مقصد پیارے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے ہمیشہ باوضو رہتا ہوں نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ نمازیں ہماری کتنی ہو رہی ہیں، آخرت کی فکر کتنی ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر کے بارے میں تو بہت احساس ہے، لیکن کاش اس ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ نماز جنازہ میں بجائے واحد کے سیغے کے ساتھ جمع کے سیغوں کے ساتھ ہم نے نماز جنازہ کی دعائیں پڑھنی ہے، تاکہ جو بھائی ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک جلد ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں مل جائیں، اور اسی طریقے سے ہم جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین عمل میں لائیں۔ اور اس موقع پہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آنے والے اہلیان شہر سے بھی میری ایک اور درخواست کی ہے کہ صاحب اپنے مدارس میں طلباء میں یہ دعا کرائیں کہ ہمارا ضلع راجن پور مزید سیلاب کا متحمل نہیں ہے، پروردگار ان بارشوں کے رخ اور طرف پھیر دے، کیونکہ ہم سے تو 22 کے جو فلڈ کے ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہیں، پروردگار جہاں پر ان بارشوں کی ضرورت ہے میرے مولا وہاں پر ان بارشوں کو برسا، اور ان بارشوں سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہونے لگی ہے، سونوا اور حاجی پور کے علاقے متاثر ہوئے، پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور مزید آنے والی تاریخی اور پانیوں کی آفتوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ بہت ضروری اعلان ہے، عبدالغفار بھائی جن کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اور محمد آسان جو آج ہمارے درمیان نہ ڈیڈ باڈی کی صورت میں موجود ہے نہ ویسے ہی، نہ جانے اللہ کے علم میں کہاں پر ہیں، ان کی طرف سے ان کے محمد عثمان جو ان کے بھانجے ہیں وہ، اور محمد کلیم اللہ، یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ عبدالغفار بھائی اور آزان بھائی کی طرف سے ہر قسم کے قرضے کی لین دین کی ذمہ داری یہ موقع پر بھی قبول کر رہے ہیں، اور بعد میں بھی ہر قسم کے لین دین کی ذمہ داری یہ قبول کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر محمد ثناء اللہ قبول، جن کی ذمہ داری محمد شعیب قبول جو کہ موقع پہ موجود ہیں، وہ ہر قسم سے ان کے قرضے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کہ بعد میں بھی اور اب بھی موقع پر بھی وہ ہمارے آخری ساتھی، بہت خوبصورت ساتھی حق نواز بھائی جو ہمارے بودرہ کالونی مسجد کے ہمارے قریبی ہمسائے تھے، ان کی طرف سے اعلان، غلام نازک اور رب نواز کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حق نواز بھائی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی قرضہ ہو، اب بھی وہ دونوں موجود ہیں، رب نواز بھائی بھی اور غلام نازک بھائی بھی، وہ بھی قرضے کی ان کی طرف سے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بعد میں بھی وہ حق نواز بھائی کی ہر قسم کہ ہم لوگ اتنے لوگ جو آئے بیٹھے ہیں اور آئے کھڑے ہیں تو آنے کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ میں نے چند دن پہلے ایک ریلوے گراؤنڈ میں جنازہ ادا کیا، آپ یقین کریں میں ریاکاری کے لیے نہیں بتا رہا، میں روزے سے بھی ہوں الحمدللہ اس وقت بھی، اور باوضو بھی ہوں، آدھا منٹ نہیں لگا نماز جنازہ مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں یہ مسلمان میت کے لیے آخری حق ہے، اس حق کو صحیح معنی میں ادا کیجئے، اور وہ تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ جب میں اور آپ اخلاص کے ساتھ میت کے لیے، مرحومین کے لیے، غائبین کے لیے کے ساتھ شریک غم بھی ہیں، اور اس موقع پہ یہ دعا بھی کرتے ہیں ان مرحومین کی طرف سے کہ انہوں نے یقیناً اپنی زندگی یہاں پر بسر کی ہے، یقیناً بہت ساری ایس ایچ او صاحب اور انتظامیہ کی تشریف آوری پر ڈی سی او ڈی پی او صاحب بھی تشریف لائیں، ہمارے ساتھ شریک غم ہوئے، ہم ان کے مشکور ہیں،
और इस मौके पे हम ब्रिगेडियर यूनुस साहब और ब्रिगेडियर मोहम्मद यूनुस साहब और अपनी रेस्क्यू टीमें और अपनी इंतजामिया, जिन्होंने भी हमारी इन डेड बॉडियों को तलाश के लिए हमारे लिए इन्होंने किरदार अदा किया, टेलीफोन किए और हाई लेवल पर इन्होंने राब्ते किए। हम अपनी इंतजामिया के भी ममनून और मशकूर हैं और ब्रिगेडियर यूनुस साहब के बिलखुसूस ममनून और मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी इन तलाश में डेड बॉडियों की तलाश में हमारे लिए खुसूसी ताउन किया। अल्लाह पाक ब्रिगेडियर यूनुस साहब, हमारी इंतजामिया व दीगर अहबाब जिन्होंने भी रेस्क्यू के हवाले से या जिस इदारे ने हमारे साथ ताउन किया, हम तमाम पसमानदान उनके साथ शरीक गम है और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमारे साथ शरीक गम हुए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। जो मैं पहले ये ऐलान कर रहा था कि भाइयों की तरफ से जो हमारे मरहूमीन है, अब्दुल गफ्फार भाई खुसूसी तौर पर और बाकी भी जो 4 भाई अभी तक हमें नहीं मिल सके, उनकी तरफ से भी ये ऐलान है कि उनकी तरफ से अहलियान शहर के साथ कारोबारी मामलात में या दीगर रिश्तेदार फैमिली मेम्बरान के साथ किसी किस्म की कोई तलब कलामी हुई हो तो अल्लाह की रजा के लिए मेरे भाइयों, आज मैं और आप इन्हें माफ़ कर दें तो कल को मेरे और आपके जनाजों में वो लोग शामिल होंगे कि जो अल्लाह की रजा के लिए मुझे और आपको माफ़ कर देंगे। एक आयत मुबारक सुनने वक्त पूरा हो गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत की और उम्मत को ये तलकीन की कि अल्लाह पाक फरमाते अला तुहिब्बूना यग़फिरुल्लाहु लकुम, कि लोगों क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह पाक भी तुम्हें माफ़ कर दे। ये कब होगा? कि जब मैं और आप अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देंगे। तो आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाई को, अपने मुसलमान भाई अब्दुल गफ्फार भाई और दीगर जो हमारे 4 डेड बॉडी भाई नहीं मिले तो उनको भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर रहे हैं और दुआ है अल्लाह पाक उनकी डेड बॉडी जल्द हमसे मुलाकात करा दे और उनके जनाजे और उनकी तस्वीर अमल में लेकर आए। तो मेरे भाइयों, मैं दोबारा इनके पसमानदान की तरफ से अपनी इंतजामिया का, अपनी ब्रिगेडियर यूनुस साहब का, आर्मी का, रेस्क्यू 1122 के इदारों का और जिन्होंने भी हमारे जनाब DPO साहब, DC साहब के खुसूसी जो हमारे उनकी गाड़ी दरिया के अंदर गिर गई। 5 से 6 दिन के मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक 4 अफराद की बॉडी नहीं मिली, मगर एक हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त अब्दुल गफ्फार का जस्से खाकी जो है वो मिला और आज राजनपुर शहर के अंदर हाई स्कूल नंबर 1 के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है।